دیکھیے، انسان اس دنیا کے اندر اس حیثیت سے جیتا ہے کہ انسان کاسب ہے، محنت کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے۔ کسب کا جو نتیجہ ہوتا ہے، محنت کا جو نتیجہ ہوتا ہے، محنت کا جو پھل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت جب جسے جو چاہے دیتا ہے اور جب جس سے جو چیز چاہے واپس لے لیتا ہے۔ عزت، ذلت، دولت، امیری، غریبی، بادشاہت، فقیری، صحت، بیماری، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ جسے چاہتا ہے تندرستی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیماری دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیری دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیری دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی نظام ہے، یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے۔ ایسے ہی موت و حیات بھی ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، خود اس کا اپنا وجود، اپنا جسم، اور اس کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی دولتیں ہیں، جو بھی عہدے ہیں، جو بھی کاروبار ہے، اولاد ہے، اور بھی جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے انسان کے پاس۔ انسان ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا جس طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، انسان کے اوپر لازم ہے کہ ان تمام چیزوں کو اسی طرح استعمال کرے۔ اگر وہ ان چیزوں کا ویسے ہی استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت بھی ہوگی۔ تو انسان کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس جو کچھ بھی دی ہے، اسے جو کچھ بھی دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا اسی طریقے سے استعمال کرے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارا وجود ہے، ہم ہیں، تو ہمارے وجود کا استعمال کہاں ہوگا، اس جسم کا استعمال کہاں ہوگا؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے تو آنکھ کو کہاں یوز کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو زبان سے کس طرح کی باتیں ہمیں کرنی ہیں، کس طرح کی چیزیں ہمیں کھانی ہیں، چکھنی ہیں۔ اللہ نے کان ہمیں دیا ہے تو اس کان کا استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں کون سی بات سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے ہے تو ان ہاتھ پیر سے کس طرح کا کام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کا استعمال ویسے ہی کریں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ جب چاہے ہم سے ہماری طاقت لے لے، جب چاہے ہم سے ہمارے دیکھنے کی قوت سلب کر لے، جب چاہے ہم سے ہمارے سننے کی قوت سلب کر لے، بولنے کی قوت سلب کر لے، چلنے پھرنے کی طاقت ہم سے واپس لے لے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سسٹم ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ہمیں یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس تو بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنا چاہیے، اللہ کے حکم کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوئی نعمت، کوئی دولت، کوئی عہدہ، جسم کا کوئی حصہ اگر واپس لے لیتا ہے تو یہ دی ہوئی اسی کی ہی اور اسی کی طرف واپس جا رہی ہے۔ اس پہ ظاہر سی بات ہے بظاہر انسان ہونے کی ہمیں تکلیف ہوگی، وقتی طور پہ ہمیں دقت ہوگی، تو ہمارا کام ہے صبر کرنا۔ اور پھر یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ ہم تو آزمائیں گے تمہیں بھوک سے، پیاس سے، اولاد لے کر کے، دولت لے کر کے، صحت لے کر کے۔ تمہارے جو کام کاج ہے اس کے جو نتائج ہیں، ان نتائج کو نہ دے کر کے یا نتائج دکھا کر کے واپس لے کر کے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس آزمائش پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں،
یعنی اس آزمائش میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہیں، اللہ کے خلاف بدگمان نہیں ہونے والے ہیں، اللہ کے خلاف ایک زبان بولنے والے نہیں بلکہ دل میں خیالات تک پیدا لانے والے نہیں ہیں، صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے، اللہ کے ساتھ لگے رہنے والے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے، ایسے لوگ صابرین ہیں۔ ان کے لیے بشارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت انہیں ملے گی، اللہ کا فضل انہیں ملے گا۔ تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور انعام اگر ہم مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، پریشانیوں پہ صبر کرتے ہیں، دنیا کی کوئی نعمت اگر ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، بظاہر ہمارا دل چاہے جتنا لگا رہے، لیکن صبر کرنے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ بھی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو، اور نہ مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے نامناسب باتیں ہم اپنی زبان سے نکالیں یا اپنے دل میں نامناسب باتیں پیدا کریں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہے، وہ جب جو چاہتا ہے ہم سے واپس لے لیتا ہے، لہذا واپس جانے پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اس چیز میں ہمارے لیے بڑی بھلائی ہے، بڑا خیر ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر اس کے لیے نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے غیر مفید وہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، لیکن جس چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، اپنے لیے غیر مفید سمجھتا ہے، اپنے لیے گھاٹے کا سودا سمجھتا ہے، اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتا ہے، اسی چیز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بڑی برکتیں اور بڑی فائدے کی چیزیں رکھے ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کو معلوم نہیں ہے کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے۔ بہرحال یہ معلوم تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ جب اللہ کو معلوم ہے تو ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارناموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور اس نظام کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، اس نظام کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ ہمیں جس حال میں رکھتا ہے، ہماری بندہ پروری کرتا ہے، ہماری نگرانی کرتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، ہماری آزمائش کرتا ہے۔